کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ میں سمجھتی ہوں امن کی فاختہ والا کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خون، دیکھیں خون کسی کا بھی بہے وہ خون ہے اور مرے، چاہے وہ مسلمان مرے چاہے غیر مذہب مرے، انسانیت مر رہی ہے، انسانیت کو تکلیف پاکستان نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو پاکستان نے صرف اور صرف ثالثی کا کردار اسی لیے کیا کہ امن رہے گا تو پوری دنیا پر امن کا امپیکٹ بڑا اچھا پڑے گا، اور خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو یہ ایسی جنگ تھی جو عالمی جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس پہ پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں اور انڈیا کو اصل میں اس کی موت واقع ہو رہی ہے، اس کی عالمی سطح پر موت واقع ہو رہی ہے، کیونکہ وہ امن کا خواہش مند نہیں تھا۔ پاکستان نے امن دکھایا ہے کر کے اور پوری دنیا کو اپنا بتایا ہے کہ میں کس قسم کا پرامن ملک ہوں اور پرامن میرے لوگ ہیں اور پرامن شہری ہیں اور پرامن ہم لوگوں کا مذہب ہے۔ جی اچھا میم، ایران کو ایک خدشہ ہے، ایران کہتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی زبان ہے، امریکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیشلی زبان ہے، وہ دھمکی آمیز ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ واقعی میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی، کیونکہ 2-3 دنوں سے مجھے تو نظر آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسپیچ ہے، جو میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہا ہے، اس میں بڑی ڈپلومیسی ہے، دیکھیں اب وہ غصہ نظر نہیں آتا۔ ٹرمپ کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیشہ سے ایک چیز کو بات کر کے وہ مکر تو جاتا ہے، وہ ٹرن تو لے لیتا ہے، یو ٹرن تو لے لیتا ہے نا، اس کو وہ چیز تو ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو گلیشیئر ہیں کسی حد تک پگھل رہے ہیں اور پگھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ خود سوچیں رہے کہ 58 سال کی جو ان کی نفرت تھی ایک دوسرے سے، جو جنگ کا ماحول تھا، جو ایک چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک جگہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے تو صحیح، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک تو کی، انہوں نے بات چیت تو کی۔ دیکھیں گلیشیئر کو میلٹ ہونے میں سمجھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک بیٹھک میں تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کرے گا کہ بہتری ہوگی۔